آج کی سٹوری ایک ایسے پاکستانی کی ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، وہاں جا کے اسائلم اپلائی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی شادی بھی وہاں کی لڑکی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جناب پاکستان آتا ہے تو پاکستانی لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے اور بچے بھی پیدا کر لیتا ہے۔ جو اس کی پہلی بیوی ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے، دوسری بیوی وزٹ ویزے پر کینیڈا جاتی ہے تو وہاں پر اسائلم کر دیتی ہے۔ دوسری بیوی جو کینیڈا جاتی ہے، جب وہ اسائلم کرتی ہے تو جب فارم فل کرتی ہے تو اس میں لکھ دیتی ہے کہ جی میرے ہسبینڈ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں ان کو بھی اسائلم دیا جائے۔ تو جب ان کے ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے تو آلریڈی جنوبی افریقہ میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو امیگریشن آفیسر ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ فیصلہ جج کے پاس جاتا ہے تو جج کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ آج ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ بالکل تازہ ترین واقعہ ہے۔ ایک قدیر احمد نامی شخص جو کہ احمدی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، یہ 2003 میں یہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سے بھاگا اور چلا گیا جنوبی افریقہ۔ وہاں جا کے اس نے کہا جی پاکستان کے حالات رہنے کے قابل نہیں ہیں، خاص طور پر جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، احمدی ہیں، ان کے حوالے سے تو مجھے یہاں پر تحفظ دیا جائے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے، امیگریشن آفس والوں نے اس کو تحفظ دے دیا، اس کو سٹیٹس دے دیا ریفیوجی کا، پیپر بن گئے ریفیوجی کے اس کے۔ لیکن اس نے بہت جلد 1 سال کے اندر اندر ہی جو ہی اس کے پیپر بنے، اس نے جوہانا نامی ایک لڑکی تھی جنوبی افریقہ کی، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ تو اس نے جب اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ امیگریشن آفس والوں کو بتایا کہ جی اب جو میرا آپ نے ریفیوجی سٹیٹس مجھے پرمٹ دیا تھا اس کو کینسل کر کے کنورٹ کر دیا جائے شادی، یعنی سپاؤز پرمٹ دے دیا جائے، کیونکہ اب میں نے یہاں کی جو نیشنل لڑکی ہے، پاسپورٹ والی لڑکی ہے، اس کے ساتھ قانونی شادی کر لی ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ پروسیس کے لیے یہ آدمی ریڈی تھا، وہ پروسیس ہوا، انٹرویو ہوا اور انہوں نے اس کا ریفیوجی سٹیٹس ختم کر دیا اور اس کو شادی کا ویزا جہاں وہاں کا پکے پیپر دے دیے۔ اس قدیر احمد نامی نوجوان نے جب اپنا ریفیوجی کا کیس ختم کیا اور پیپر لے لیے شادی کے، تو اس کے بعد پھر اس کا پاکستان آنے جانے کا سفر کھل گیا۔ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب باہر کے ملکوں میں جا کے لوگ ریفیوجی کا کیس کرتے ہیں اور ان کا منظور ہو جاتا ہے کیس، اس کے بعد یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ ساری زندگی آپ پاکستان نہیں جاؤ گے، یا جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، جس ملک میں آپ کو خطرہ تھا، اس ملک میں ساری زندگی پیپر لینے کے بعد آپ نہیں جاؤ گے۔ تو یہ جو قدیر احمد تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنا ریفیوجی کا کیس شادی کے کیس میں کنورٹ کروا لیا اور پاکستان آنا جانا شروع کر دیا۔ جو ہی یہ پاکستان آیا تو 2006 میں پاکستان جب آیا، جولائی 2006 میں، تو اس کی شادی کر دی گئی جمیلہ نامی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی احمدی تھی۔ یہ قدیر اور جمیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ قدیر پاکستان آتا جاتا رہتا ہے، لیکن رہتا یہ جنوبی افریقہ میں ہے۔ لیکن وہ جو پہلی بیوی ہے، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ رہ رہی تھی یا نہیں رہ رہی تھی، لیکن قانونی طور پر ابھی اس کی بیوی تھی کیونکہ اس نے اس کو طلاق نہیں دی تھی۔ تو 2 بیویاں ہو گئی قانون کی نظر میں، ایک جنوبی افریقہ والی اور ایک پاکستان والی۔ اس نے 2016 میں کوشش کی کہ اپنی جو بیگم ہے نا اس کو جنوبی افریقہ کا ویزا دلوایا جائے۔ تو اس نے جب جنوبی افریقہ کا اپنی جمیلہ جو وائف پاکستان والی تھی اس کے لیے ویزا اپلائی کیا تو اس کو جنوبی افریقہ کا ویزا نہیں ملا۔ اس کے بعد اس کی ایک بیٹی آلریڈی پیدا ہو چکی تھی، ابیرہ اس کا نام تھا۔ تو اس خاتون نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ اب اس کے بعد اپلائی کر دیا 2017 میں کینیڈا کا ویزا۔ اس خاتون کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کی بیٹی کو اور اس کو کینیڈا کا ویزا مل جاتا ہے۔ یہ کینیڈا وزٹ ویزے پر چلی جاتی ہے۔ جب یہ کینیڈا وزٹ ویزے پر جاتی ہے نا تو اس وقت یہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس بچے کو تو وہاں کا سٹیٹس مل گیا۔ لیکن اب ذرا غور سے سنیے گا، جو یہ کیس اس نے دائر کیا ہوا تھا نا کہ اسائلم سیکر کے لیے، اس میں اس نے لکھا ہوا جی میرا خامد، اس کا نام قدیر احمد ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کا نیشنل ہے، وہاں کا سٹیزن ہے، تو اسے بھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہی خطرہ ہے اور وہ بھی احمدی ہے، میں بھی احمدی ہوں، اور احمدیوں کو پاکستان میں خطرہ ہے تو ہمیں تحفظ دیا جائے۔ انہوں نے جب اس کے کاغذات کی چھان بین کی امیگریشن آفس نے قدیر احمد کی، تو اسے پتہ چلا کہ قدیر احمد جو ہے نا وہ جنوبی افریقہ کا اس کے پاس رہائشی نامہ ہے، وہ جنوبی افریقہ کا سٹیزن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سٹیزن ہے۔ تو اس جو قدیر احمد ہے اس نے جنوبی افریقہ میں ایک شادی بھی کی ہوئی ہے 2004 کی، جوانا نامی لڑکی کے ساتھ،
اور ابھی تک جناب اس کی کوئی ڈائیورس بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں 2022 میں نے اپنی جو جوہانا نامی لڑکی ہے اس کو قانونی ڈائیورس دے دی تھی, لیکن میں 2 سال تک اس کے ساتھ رہا ہوں, 2003 سے 2005 تک. اس کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ آپ نے پھر ڈائیورس جب دے دی تھی تو اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو ڈائیورس نہیں دیں گے, طلاق نہیں دیں گے, تو لیگل تو آپ کی بیوی ہے, کاغذوں میں تو آپ کی بیوی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اصل میں پاکستان کے حالات سے ڈر رہا تھا, ایز اے احمدی پرسن پاکستان کے حالات سے ڈر رہا تھا. گو کہ میرا ریفیوجی سٹیٹس ختم ہو گیا تھا, لیکن اگر میں اس کو ڈائیورس دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ میرے پیپر جو ہے نا اس میں مسئلہ آ جاتا, دوبارہ میرا پیپر جو ہے نا وہ شادی والا پرمٹ کینسل ہو جاتا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان واپس جاؤں اپنے ڈاکومنٹس کینسل کروا کے. تو میں نے بظاہر قانون کی نظروں میں یہی رکھا کہ میرے ساتھ جو آنا بھی رہ رہی ہے, لیکن وہ بیسیکلی نہیں رہ رہی تھی. اسی لیے میں نے پھر 2005 میں اس کو چھوڑ دیا اور 2006 میں پاکستان شادی کر لی. کینیڈا کے امیگریشن آفیسر نے اس کی بات کو بالکل رد کر دیا اور کہا کہ نہیں, کینیڈا کا لا ہے کہ بیک وقت 2 بیویاں آپ نہیں رکھ سکتے. تو جب آپ نے 2003 میں جوانا کے ساتھ شادی کی تو ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے اس کو چھوڑا یا نہیں, لیکن 2003 کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ نے جوانا کے ساتھ جنوبی افریقہ میں شادی کی, 2006 میں آپ نے جمیلہ کے ساتھ شادی کی, اور جناب ابھی تک آپ کے جو ہے نا وہ بچے بھی ہیں اور سارا کچھ ہے. تو ہم آپ کا کیس ریفیوز کرتے ہیں. بڑی کوشش کی, بڑی آرگومنٹ کی کہ جی پاکستانی لاء کے مطابق یہ اسلامک لاء کے مطابق ٹھیک ہے, میں نے شادی جو پاکستان میں کی ہے. لیکن امیگریشن آفیسر نے کہا کہ نہیں, آپ کی جو جنوبی افریقہ والی جو پہلے شادی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہے, بعد والی آپ نے ہمارے لاء کے مطابق غلط کی ہے. بے شک آپ نے اپنے اسلامک لاء کے مطابق ٹھیک کی ہے, 2 شادیاں جو بھی ہے. کینیڈین لاء جو ہے نا بیک وقت 2 بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا, لہٰذا آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ آپ کو ویزا دیا جائے, آپ کو ریفیوجی سٹیٹس کینیڈا کا دیا جائے. بہرحال یہ کیس چلتا رہا اور فائنل یہ ہوا کہ اس امیگریشن آفیسر نے ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا. اب انہوں نے اپیل کر دی جج کے پاس, کیونکہ جب بھی آپ کا کیس باہر کے ملکوں میں ایک بار امیگریشن سے ریفیوز ہوتا ہے, خواہ وہ آپ کا امیگریشن کا کیس ہے یا آپ کا ریفیوجی کا کیس ہے یا آپ کا کسی بھی نوعیت کا کیس ہے, اس کے بعد آپ کو اپیل کا چانس دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو اگر آپ اس فیصلے سے تسکین نہیں ہوئی, یعنی آپ کی تسلی نہیں ہوئی, آپ مطمئن نہیں ہیں, تو آپ جج کے پاس فلاں فورم ہے وہاں پر اس کو اپیل کر سکتے ہیں. تو اس خاندان نے وہاں پر اپیل جج کے سامنے کی, تو جج جو گرینٹ ہے انہوں نے سارے کیس کا از سر نو جائزہ لیا, اور بہت سارے جو ایسے پوائنٹس تھے جن کو جو ہے نا امیگریشن آفیسر نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں دیکھا, یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھا جا سکتا تھا, اس میں نیگوسیشن ہو سکتی تھی. تو جج نے بہت سارے اپنے جو ریمارکس دیے ہیں وہ تو میں اگر بتاؤں گا تو ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی, جس کا لب لباب یہ ہے مختصر یہ کہ جج نے یہ کیس واپس کر دیا اور کہا کہ یہ کیس جو ہے نا دوبارہ سنا جائے, یعنی اس کو ریجیکٹ نہ کہا جائے, اس کو دوبارہ سنا جائے, اور جو پہلے والا امیگریشن آفیسر ہے وہ نہیں, کوئی دوسرا امیگریشن آفیسر کینیڈا کا جو ہے نا اس کیس کو سنے. تو اس طرح یہ جو پاکستانی قدیر احمد تھا, ایک احمدی فیملی تھی, اس کو جو امیگریشن کا کیس چل رہا ہے کینیڈا میں اس کے لیے ایک ڈبل چانس مل گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوبارہ امیگریشن آفیسر ہے وہ بھی یہی ایلیگیشن لگاتا ہے یا اس کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے. یہاں اسی طرح میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ کوریا میں پچھلے دنوں ایک کوریا کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا, ایک پاکستانی نوجوان تھا, اس کا بھی کیس کو سملر ہی تھا. وہ کوریا گیا, وہاں کوریا لڑکی سے شادی کی 2005 میں, اور اس کے ساتھ پیپر لے لیے, 4-5 سال اس کے ساتھ رہا. جو ہی اس کو پاسپورٹ ملا پاکستان آیا, اور پاسپورٹ ملنے سے پہلے اس نے جناب پاکستان آیا اور شادی کر لی. ابھی اس کا کورین لڑکی کو طلاق نہیں دی تھی, کیس جو ہے نا وہ چاہ رہا تھا شادی کا کیس, تو پاکستان چپکے سے شادی کر کے چلا گیا. اس کے بعد جناب کورین لڑکی کے ساتھ رہتا رہا, جب پاسپورٹ مل گیا کورین لڑکی کو شادی کی اور ساتھ ہی کیس اپلائی کر دیا جی میں نے اپنی پاکستان والی بیوی کو بلانا ہے. انہوں نے کہا جی وہ شادی کب کی ہے, اس نے کہا جی فلاں ڈیٹ کو. انہوں نے دیکھا کہ اس ڈیٹ تک تو جو کورین بیوی آپ کے نکاح میں تھی, یعنی کہ آپ کی وہ بیوی تھی, تو آپ نے وہ شادی کیوں کی. تو یہ جناب اس کا کیس ریجیکٹ کر دیا, بلکہ اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا. جو کورین پاسپورٹ اس پاکستانی نوجوان نے شادی کر کے لیا ہوا تھا وہ بھی کینسل کر دیا کہ آپ نے جھوٹ بول کر پاسپورٹ لیا ہے, ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر کے پاسپورٹ لیا ہے. تو وہ کورٹ میں گیا, جج نے بھی کہا کہ جو امیگریشن آفیسر ہے وہ ٹھیک کہتا ہے, آپ نے ابھی یہاں شادی کورین لڑکی کے ساتھ آپ چاہ رہی تھی, آپ نے پاکستان جا کے شادی پہ کھڑکا دی اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, ظاہر بھی نہیں کیا. تو بیک وقت آپ نے 2 شادیاں کی, لہٰذا اس لاء کے مطابق آپ
डिसक्वालीफाई आपको किया जाता है, तो उसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया गया। उसकी खैर मैं डिटेल से अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बहरहाल ये एक नई अपडेट थी उन लोगों के लिए कि जो इस तरह के केसेस में और भी हैं। आप देख लें कि किस किस तरह के जो ना छानबीन की जाती है, आपके जो सिटीजन के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें किस किस तरह के सवाल किए जाते हैं, किस किस तरह की जो ना वो आपके जो खुफिया निकाह होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो इसमें जो भी अपडेट्स होगी, अब दोबारा रिव्यू के लिए केस चला गया है, देखते हैं कि क्या होता है। वो आपको इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। जहां रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।